وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان کو کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے تعریفوں والا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر چاہے تو لے جائے تم کو اے لوگو، اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں ہے دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا بھی، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ محترم احباب، گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت کی حاکمیت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت کی حاکمیت اور اللہ رب العزت کے اختیار کے حوالہ سے ارشاد ہوا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اس کے بعد بیچ میں ایک دو باتیں سابق سے متعلق آ گئیں جو سورت کے پہلے حصے کے اندر کچھ امور انتظامیہ تھے، ان کے متعلق دو تنویرات آ گئیں، اور ان تنویرات کا آغاز وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ان الفاظ سے کیا گیا، اور اس سے میں نے ربط ذکر کیا کہ اللہ کی حاکمیت کو دیکھو، صحابہ کرام وہ کتنا اس کا احساس رکھتے ہیں کہ وہ ہر بات پر اے نبی آپ سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہی ان کو اللہ کے حکم پہنچانے ہیں، تو وہ حقیقتاً اللہ کو حاکم مانتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو اس مناسبت سے یہ دو تنویرات آ گئیں۔ اب پھر وہی جو مضمون اللہ رب العزت کے حاکمیت اور اختیار والا تھا، اس کو اللہ رب العزت بڑے زوردار انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ایک تخویف اخروی کا انداز ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حاکمیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کا اختیار میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، وہ حاکم ہے، تو تم نے اپنے سارے اعمال میں اس کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے۔
تو اس لیے جس طرح یہ صحابہ کرام یہ بڑا اہتمام کرتے ہیں تو امت مسلمہ ساری کو یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو مان کے چلو، اللہ ہی کے حکموں کے اوپر عمل کرو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ الفاظ جو ہیں آیت نمبر 126 میں بھی آئے۔ اب یہاں پر پھر آیت نمبر 131 کی ابتدا ان لفظوں سے ہوئی ہے، پھر آیت 131 کے ہی اندر ایک دفعہ پھر فرمایا گیا ہے کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر آیت نمبر 132 کی ابتدا وہاں پر پھر فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو گزشتہ رکوع کے آخر میں بھی یہ لفظ ارشاد ہوئے اور یہاں پر اکٹھے 3 دفعہ یہ لفظ ارشاد ہوئے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ان کے حاشیہ میں یہ بات لکھی ہے، یہ جو یہاں پر 3 دفعہ اکٹھا یہ تذکرہ ہوا ہے اس حوالہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو 3 دفعہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض آیا ہے، تو پہلا وسعت اور کسائش کے لحاظ سے ہے، دوسرا وہ اللہ رب العزت کے بے نیاز ہونے کے لحاظ سے ہے، اور تیسرا اللہ رب العزت کے کارساز ہونے کے لحاظ سے ہے۔ تو یہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے مختصر سے انداز میں یہ بات فرمائی ہے۔ میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پہلے کو انہوں نے وسعت اور کسائش کے حوالہ سے کیسے ذکر کیا، دوسرے کو انہوں نے اللہ کی بے نیازی کے حوالہ سے کیسے ذکر کیا، اور تیسرے کو اللہ کی کارسازی کے حوالہ سے کیسے ذکر کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ درس میں جو آخری آیت مبارکہ آئی تھی اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آیت نمبر 130 ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ اپنی وسعت میں سے ہر ایک کو غنی کرے گا۔ اگر عورت کو یہ خیال ہے وہ ظلم سہ رہی ہے لیکن وہ اس لیے جدا نہیں ہونا چاہ رہی کہ میرا بعد میں بنے گا کیا، تو اس کو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ وسعت والا ہے، اللہ اپنی وسعت سے اس کو غنی کرے گا، اس کے انتظام اللہ چلائے گا۔ یہ خامد کوئی اس کا خدا تھوڑا ہے کہ اس نے اس کے انتظام چلانے ہیں۔ رزاق تو اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اس نے انتظام چلانے ہیں، اور وہ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے۔ اگر مرد کو یہ مان ہے کہ میں اس کو اگر اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ در در پہ بھٹکتی پھرے گی، اس کو کوئی سہارا دینے والا کوئی نہ ہو، تو وہ بھی اپنے اس مان سے باز آ جائے، خیال کرے کہ اللہ ہے ہر ایک کا رازق، اللہ ہے ہر ایک کے ربوبیت کرنے والا، تو اللہ اس کے انتظام کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں وسعت کا تذکرہ ہوا، پھر مزید فرمایا وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو دیکھو کتنی وسعت ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہ وسعت کے لحاظ سے ہو گیا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو اور اس سے بڑھ کے اور کیا وسعت ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اتنی وسعت اور کسی کے ہاں کبھی نہیں ہو سکتی، تو وسعتوں والا وہی ہے۔ تو یہ پہلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں وسعت ہونے کی دلیل ہے۔
پھر بات آگے بڑھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں خیال کرو کہ ہم نے جو تم سے پہلے کتاب جن کو دی تھی ان کو بھی اس چیز کی وصیت کی تھی، اور تم کو بھی یہ وصیت کی کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا، یہ تخویف اخروی ہو گئی نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو کچھ دنیا کے اندر اعمال کرو گے ان سب کے لیے جواب دہ ہونا ہے، تو اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر تم انکار کرو، اگر اللہ کی حاکمیت کا پوری طرح احساس کوئی نہ کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا نہ کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعریفوں والا ہے، بے نیاز ہے، تعریفوں والا۔ تم انکار کرو گے تو تمہارے انکار سے کیا اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تمہارا انکار کرنا کیا اللہ کی عظمت کو کوئی کم کر دے گا؟ اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے تو وہ تمہاری تعریفوں کی محتاج کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ سارے آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جب اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو تمہاری تعریفیں کون سا کوئی اس کے درجے کو اضافہ کر دیتی ہیں، یا تمہارا انکار کرنا کون سی اس کے درجے میں کوئی کمی کر دیتا ہے؟ تو اللہ بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب اسی کا تو ہے، تو اس کو تمہاری تعریفوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ خود تعریفوں والا ہے ہی ہے۔ حمیدہ کا لفظ بھی ساتھ استعمال کیا، تمہاری تعریفوں سے بے نیاز ہے، اس کی تو اپنی تعریفیں موجود ہی موجود ہیں۔ ساری کائنات والے وہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کا انکار کرنے لگ جائیں، ساری کائنات والے دہرویت اختیار کر لیں، تو پھر بھی اللہ کی شان میں تو کوئی کمی کر سکنے والے کوئی نہیں، نقصان اپنا کریں گے، اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کی جو تعریفیں ہیں، لوگ مانیں یا نہ مانیں، دنیا والے مانیں یا نہ مانیں، وہ تعریفیں تو ہیں ہی ہیں، ساری کائنات میں اس کا اختیار چل رہا ہے، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، تو اللہ کی تعریفیں تو ہیں ہی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور اللہ کو ان کی تعریفوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہ دلیل بن گیا اس چیز کا کہ اللہ تعریفوں والا ہے، بے نیاز ہے، اسے تمہاری تعریفوں کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو خود بڑے وسعتوں والا، وہ اتنی زیادہ ملکیت اور اختیار والا ہے کہ تمہاری تعریفوں سے بڑا بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی کارسازی کا ذکر کیا کہ دیکھو جب سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو پھر کارساز بھی تو وہی ہے نا۔ تو یہ تین چیزوں کے اوپر یہ دلیل بنتی ہے، تینوں پر، کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پہلے یہ اللہ کی وسعت کے اوپر دلیل بن رہی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ اللہ کے بے نیاز ہونے پر دلیل بن رہی ہے، تیسرے نمبر پر یہ اللہ کے کارساز ہونے پر دلیل بن رہی ہے۔ تو یہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے جو مختصر سی بات لکھی تو اس کی میں نے کسی حد تک تفصیل کر دی۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ بھی اسی چیز کو اختیار کیا کرتے تھے کہ پہلی دفعہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، یہ اللہ کی وسعت کے لیے دلیل ہے۔ دوسری دفعہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، یہ اللہ کی بے نیازی کی دلیل ہے۔ اور تیسری دفعہ جو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ہے، یہ اللہ کے کارساز ہونے کی دلیل ہے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اس کے اوپر ایک اضافہ
وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جو آیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قریب ہی جو پچھلے رکوع کے آخر میں آیا ہے، تو جب ان تین جگہ پر ہم حکمت بتا رہے ہیں کہ یہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کس حکمت کے تحت آیا، دوسرا کس حکمت کے تحت آیا، تیسرا کس حکمت کے تحت آیا، تو میں گزشتہ درس میں بھی اگرچہ اس کا ذکر کر چکا، گزشتہ سے پیوستہ درس میں، کہ وہاں پر اللہ رب العزت ذکر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا، تو وہاں اللہ رب العزت نے جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فرمایا ہے، تو وہ ابراہیمی عقیدہ ہونے کے لحاظ سے فرمایا ہے کہ دیکھو نا ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، حاکمیت ساری اللہ ہی کی ہے، اختیار سارا اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو وہ جو حاکمیت والی بات ہے اور حضرت ابراہیم کا جو عقیدہ ہے، تو اسی عقیدے کو مزید پھیلایا گیا ہے یہاں پر ان 3 دفعہ مزید یہ بات ارشاد فرما کر، کیونکہ حاکمیت تقاضا کرتی ہے کہ وسعت ہو، تاکہ حاکمیت جو ہے وہ اعلیٰ انداز میں پوری ہو سکے، تو اللہ کے پاس وسعت بھی ہے۔ حاکمیت تقاضا کرتی ہے کہ وہ بے نیاز ہونا چاہیے، جو احکم الحاکمین ہے، تو اللہ بے نیاز بھی ہیں۔ حاکمیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے، وہ کارساز ہونا چاہیے، مختار ہونا چاہیے، تو اللہ کارساز اور مختار بھی ہے۔ تو وہ جو ابراہیمی عقیدے کے لحاظ سے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہا تھا، تو وہ اسی کی یہ تفصیل ہو گئی، 3 دلیلیں اسی ابراہیمی عقیدے کے اوپر یہ بن گئی کہ اللہ ہی کی حاکمیت کو ماننا ہے، کیونکہ وسعتوں والا وہی ہے، بے نیازیوں والا وہی ہے، کارسازیوں والا وہی ہے، تو پھر اسی کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، لوگو اگر اللہ چاہے نا تو وہ تم سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اوروں کو لے آئے، دوسروں کو لے آئے۔ پیچھے ذکر ہوا نا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم انکار کرو تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اس کو تمہارے انکار کے ساتھ کوئی بھی فرق پڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر تم سارے انکار کرنے لگ جاؤ نا تو اللہ تمہیں ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے، تمہاری جگہ اللہ چاہے اوروں کو پیدا کر دے جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں، جو ایمان والے ہوں۔ تو اگر تم سارے کفر بھی اختیار کر لو تو فرق کوئی نہیں پڑتا اللہ کو، اللہ تمہاری جگہ اور لا سکتا ہے، اللہ کے پاس یہ اختیار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ ساری انسانیت کو ختم کر کے نئے سرے سے نئے لوگ پیدا کر دے کہ جو سارے کے سارے ایمان والے ہوں، سارے کے سارے اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہوں، تو اللہ اس ساری چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو خیال کر لے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر اگر تجزیہ کیا جائے، لوگوں کی زیادہ محنتیں، زیادہ کوششیں وہ عام طور پر دنیا کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے کوششیں کرنے والے چیدہ ہوتے ہیں، اور کئی ایسے کہ جو دنیا کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی، ان میں بھی اکثریت ان کی ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے کوشش زیادہ ہوتی ہے ان کی، آخرت کے لیے کوشش ان کی کم ہوتی ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی نادانی والی بات ہے۔ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو دنیا دینی کس نے ہے؟ اللہ نے دینی ہے نا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی اتنی کمی تو نہیں ہے کہ وہ اللہ صرف دنیا ہی دے سکتا ہے۔ اللہ تو دنیا بھی دینے کے لیے تیار ہے، آخرت بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تم صرف دنیا کے اوپر ریجھ رہے ہو، نادانی کر رہے ہو۔ تمہیں تو اللہ سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی طلب کرنی چاہیے، وہ اعمال کرنے چاہیے
اللہ کے حکموں کے اوپر اس طرح چلنا چاہیے کہ صرف دنیا کے ہی نہیں آخرت کے بھی مستحق ہو جاؤ، تو نادانی کرتے ہو، صرف دنیا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تو دنیا بھی دینے والا ہے، اللہ آخرت بھی دینے والا ہے، تو دنیا اور آخرت میں سے صرف دنیا کو کیوں چن لیتے ہو؟ یہ دنیا تو عارضی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر اس دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ صحابہ کرام کو سمجھایا کہ بھیڑ کے مردہ بچے کی نسبت بھی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں کم ہے، تو یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، اس کو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، تو بڑی نادانی کرتے ہو کہ اگر اللہ سے صرف دنیا ہی چاہتے ہو تو دنیا ہی نہ چاہو، دنیا اور آخرت دونوں چاہو۔ جس طرح دنیا کے لیے محنت کرتے ہو اس سے کہیں بڑھ کے چاہیے کہ آخرت کے لیے بھی محنت کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ اَنِتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اسی کی مناسبت سے یہ فرمایا کہ صرف دنیا ہی کو نہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور اللہ تمہارے سارے کام دیکھ بھی رہا ہے، تمہارا سب کچھ سن بھی رہا ہے، جو کچھ تم بولتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ بصیر ہے، سارے تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہ پوشیدہ ہے نہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے، تو اس اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرتے ہوئے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔